مولا علی کو صحابہ کرام سے افضل مانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے غلط سنا ہے. کہنے لگے پھر کیا صحیح ہے؟ میں نے کہا ہم انبیاء سے افضل مانتے ہیں. قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کے اندر آیت نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں تعمیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر. بات پوری ہو گئی تھی. حضرت ابوبکر نے سوال کیا ھذا المکان منہم، علی کا گھر ان میں سے ہے؟ بے ساختہ میرے مولا نبی نے فرمایا نام من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو نبی کا کیا قرار دیا ہے؟ جان، جان نبی، نفس پیمبر. اگر نبی کا بدن باقی تمام انبیاء سے افضل ہے تو پھر کیا نبی کی جان مفضول ہے؟ یہ کیسی منطق ہے؟ اگر نبی کا جسم افضل ہے تو نبی کی جان بھی افضل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویڈیو کے آغاز میں کچھ کلپنگز دیکھ کر ہی آپ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ آج ہم کس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. دراصل یہ ایک ایسا عقیدہ یا ایک نیا کنسیپٹ مسلمانوں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے، کہ یہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ترین ہستی ہیں، اور اس کے اوپر دلائل میں مختلف منطق پیش کی جاتی ہے یا پھر کوئی روایت پیش کی جاتی ہے. لیکن ایک بھی کوئی ایسی روایت پیش نہیں کی جا سکتی، نہ قرآن کی آیت پیش کی جا سکتی ہے جس کے اندر واضح طور پہ یہ بات ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو یا اللہ کریم نے کہا ہو کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو ایسی کوئی روایت، کوئی آیت ہمیں نہیں ملی. یعنی اتنی امپورٹنٹ بات ہو اور وہ قرآن اور حدیث کے اندر نہ آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس پہ وہ منطقیں پیش کرتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح کی منطقیں پیش کریں. لیکن اس میں ایک روایت بھی انہوں نے پیش کی، وہ روایت پہ بھی ابھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن اس پہ جانے سے پہلے ایک چیز بتا دیں، ہم مولا علی کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہم کسی ہستی کی شاید اتنی عزت نہ کرتے ہیں. صحابہ میں سے، اس کے علاوہ اہل بیت میں سے ہم ان کو بہت افضل ترین ہستیوں میں سے شمار کرتے ہیں. لیکن کیا یہ نبی علیہ السلام کا اسلوب تھا یا نبی علیہ السلام نے ایسا کیا کہ یہ کام کیا ہو کہ بتایا ہو کہ اے علی تم سب انبیاء سے افضل و معاذ اللہ؟ یعنی ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی. جب ہمیں ایک چیز واضح طور پہ ملتی نہیں ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے، نبی علیہ السلام کی ایسی روایات مل جاتی ہیں کہ روز قیامت کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنت میں یا ایک خاص مقام کے اوپر جس پہ نبی علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء بھی ان پہ رشک کر رہے ہوں گے. یعنی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کر رہے ہوں گے. تو اب یہ سوچ لیجئے کہ اس کے اندر کون ہوگا. پھر بتایا بھی کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے. لیکن آج میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ فلاں صحابی یا نبی علیہ السلام کے فلاں اہل بیت میں سے فلاں شخصیت جو ہیں وہ اس عہدے کے اوپر اللہ کریم فائز کریں گے اس دن؟ ہمیں نہیں پتہ وہ کون ہستی ہوں گی. ہمارے غالب گمان ہے کہ مولا علی اس میں سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا کہ ہم ایک خاص ہستی کو یعنی مولا علی علیہ السلام کو کہیں کہ یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ذرا کہ آپ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے بلند پایا ہستی گزرے ہیں انبیاء کے اندر، ہم کہیں جناب مولا علی ان سے بھی افضل ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ایسے؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہیں معاذ اللہ. ہم تو نہیں ایسا کہہ سکتے کیونکہ نبی نے نہیں کہا. تو پھر کہاں ہم ان بڑے بڑے انبیاء کی بجائے تمام انبیاء سے افضل کر کے مولا علی کو دکھائیں کہ صرف نبی علیہ السلام جو ہیں وہ افضل ہیں، اس کے بعد سب انبیاء سے جو ہیں وہ مولا علی افضل ہیں. تو بہرحال یہ چیز، اس کے اوپر ہمیں ریکویسٹ تھی، دعوت حق دینی تھی، دعوت پیش کرنی تھی دیگر تشیع بھائیوں کو کہ یہ چیز تو آپ کی تفاسیر کے اندر اور پرانی احادیث کی کتابوں میں بھی نہیں ملتی. جو روایت نقوی صاحب نے بیان کی، جب ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے ریفرنس تو نہیں دیا تھا، تو بہار الانوار کے حوالے سے یہ روایت ہمیں ملی اور اس کے اندر ہم نے دیکھا سورہ نور کی آیت بھی جو انہوں نے کوٹ کی، آیت نمبر 36، اس کے حوالے سے جب ہم نے وہ روایت پڑھی، اس کے رجال کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ روایت تو درکنار اس کے رجال ہی مجہول ہیں. یعنی آپ اس روایت کے ہم کچھ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے لگا رہے ہیں، آپ اس میں دیکھیں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، میں نے اپنے چچا سے سنا، نہ اپنے باپ کا نام بتا رہا ہے نہ اپنے چچا کا نام بتا رہا ہے. یعنی راوی، یہ روایت کا حال ہے. پھر اس کے اندر ایک مین راوی انس بن مالک، جب ہم نے سوچا کہ یہ انس بن مالک کا تشیع کے ہاں تو ذرا مقام پتہ کریں، تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے، وہ بھی ہم آپ کی اسکرین شاٹ لگا دیتے ہیں اسکرین کے اوپر، المفید من معجم رجال حدیث کا، کہ یہ ہے خادم رسول، یعنی کہ خادم رسول کا ان کے ہاں مقام کہ ان کے علم حدیث کے اندر یا علم الرجال کے اندر خادم رسول کو بھی مجہول ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یعنی وہی مجہول، لیکن جب اپنا ایک خود ساختہ عقیدہ ثابت کرنا ہو تو وہی مجہول کی روایت لے کے تو کہیں گے تمام انبیاء سے مولا علی افضل ہو گئے.
تو بہرحال یہ تو اس روایت کا حال ہے جس کا ہم نے کچھ آپ کو احوال بتا دیا. اور دوسری طرف جو شہیدی صاحب منطق پیش کر رہے تھے, انہوں نے باقاعدہ منطقیں پیش کی کہ اگر نبی کے یہ فلاں چیز افضل تو یہ کیسے نہیں افضل ہو سکتی, نبی افضل تمام انبیاء سے تو نبی کے علی کیسے افضل نہیں ہو سکتے. یعنی اس طرح منطق گھمائی. تو اس طرح تو منطقیں پھر ہر طرح کی گھمائی جائیں گی. پھر کہیں گے جناب نبی کے صحابہ اگر سب سے افضل, نبی افضل, نبی کے صحابہ بھی افضل, تو پھر وہ نبی کے صحابہ کیونکہ نبی افضل ہے تو صحابہ بھی افضل ہیں, اہل بیت بھی افضل ہے تو وہ سارے اہل بیت بھی انبیاء سے افضل ہو جائیں گے. ایسی ہم کیسے یہ منطق قائم کر لیں. پھر اسی کے ساتھ جو روایت انہوں نے پیش کی, اس روایت کے اندر بھی آپ دیکھیں تو وہاں پہ کچھ جگہوں پہ اس کے اندر صرف حضرت علی کے گھر کا ذکر نہیں آتا کہ وہ صرف مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مولا علی کا گھر یا یہ افضل ہے انبیاء سے. یعنی گھر کی بات ہو رہی ہے. اب اس گھر کے اندر نبی علیہ السلام بھی آتے ہیں, بی بی فاطمہ بھی آتی ہیں, اور مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. اس روایت میں اگر یہ چیز بتانی ہوتی نبی علیہ السلام نے, اگر ہم اس روایت کو شیعہ اصول کے مطابق مجہول کی بجائے اگر ان کے جذبات کے حساب سے کہیں کہ ٹھیک ہے روایت, تو بھی اس کے اندر سے یہ بات نہیں نکلتی کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر بی بی فاطمہ کا بھی ذکر ہے اس روایت میں جو ہم نے ابھی تھوڑے پہلے اسکرین شاٹ میں بھی لگائی کہ جناب اس کے یہ وہ کیا پوچھا گیا ابو بکر صدیق کی طرف سے کہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ کیا یہ گھر جو ہے یہ بھی انبیاء کے گھروں کی طرح افضل ہے, تو نبی علیہ السلام نے کہا من افضلھا, یعنی یہ بھی ان سے افضل ہے. یعنی اب ہم کیا اس بات سے کہ یہ گھر بھی افضل ہے انبیاء کے گھر سے یا ان کے طرح, تو کیا ہم اسے یہ کہیں گے کہ اس گھر کے اندر رہنے والے بی بی فاطمہ اور حضرت علی بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ روایت بھی صحیح درجے کو, صحیح سند کو نہیں پہنچتی, مجہول اس کے اندر راوی, وہ بھی ہم اس پہ بات کر چکے. اور آخری بات یہ کہ اس میں کسی پرسنالٹی کا نبی علیہ السلام نے نام لے کے نہیں کہا کہ یہ ہستی جو ہیں یا یہ میرے مولا علی جو ہیں یا یہ میری بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہیں یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. جب یہ چیز آئی ہی نہیں. اور ہاں آخری ایک اور چیز بھی آپ کو یہاں بات کرتے ہوئے چلیں کہ نقوی صاحب نے ریفر کیا آیت کو, قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 36 کو, جو آپ شروع میں سن بھی چکے ہیں ان کی زبانی. جب ہم نے سوچا کہ ہم اس آیت کی ذرا تفسیری پڑھیں, پرانی تفسیروں میں ہم شیعہ پرانی تفسیر کو تلاش کریں جس میں اس آیت کا ہی تفسیر ہو. جب ہم نے شیعہ کی بہت پرانی تفسیر تقریباً 300 ہجری کی تفسیر, اب اس سے پرانی کیا تفسیر آپ کو دکھائیں, اس کا بھی اسکرین شاٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ لیں. وہاں پر بھی اس روایت کے کانٹیکس کے اندر وہی روایت لے کے آئے جو کہ نقوی صاحب نے بیان کی, شہنشاہ نقوی صاحب نے. لیکن اس کا بھی نتیجہ یہ نہیں نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء سے افضل کون ہے, مولا علی علیہ السلام. ایسی بات نہیں آئی جب سامنے, تو آپ کس طریقے سے, یعنی اتنی پرانی تفسیر اس کے اندر کوئی ایسا باب نہیں باندھا گیا کہ اس طریقے سے. اور یہ بتائیں کہ یہ جو تفسیر الفرات ہے جس کے میں ابھی بات کر رہا ہوں, تفسیر الفرات جو ہے یہ تفسیر ہی اہل بیت کی شان میں آیات اکٹھی کر کے, تو ان کو 300 ہجری کے قریب جو ہے ابی القاسم الفرات جو ہے, ابی القاسم فرات 300 ہجری میں انہوں نے اس کو تفسیر کو مرتب کیا. تو کیا اتنی پرانی تفسیر بھی اس آیت کی کانٹیکسٹ میں, سورہ نور کی آیت نمبر 36 کے کانٹیکسٹ میں آپ کو قبول نہیں ہے؟ یعنی اس کے اندر بھی ایسا کوئی عقیدہ نہیں دیا جا رہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. پھر دوسری آج کے زمانے کی تفسیر نمونہ شیعہ کی مشہور تفسیروں میں سے ایک ہے, اس کا بھی اسکرین شاٹ ہم آپ کی اسکرینوں پہ لگا دیتے ہیں. اس میں بھی یہی روایت بیان ہوئی جو کہ نقوی صاحب نے بیان کی, لیکن اس میں بھی مفسر نے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ اس روایت کی وجہ سے جو کہ سندن بھی صحیح ثابت نہیں ہو رہی, اس روایت کی وجہ سے وہ یہ بات نہیں سامنے لے کے آئے کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شیعہ پرانے علماء یا مفسرین وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ اس طریقے سے ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر کے یا اپنا ایک عقیدہ نکال کے کہیں کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں, یا مولا علی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, حضرت عیسیٰ سے, حضرت موسیٰ سے, ان سب سے افضل ہیں. تو جب یہ باتیں ہو گئیں تو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی باتیں نہ کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں بتائیں یا قرآن پاک نے ہمیں نہیں بتائیں, اللہ کریم نے اس امت کو نہیں بتائیں. یہ فیصلے اللہ کریم سے آپ قیامت کے روز کروا لیجئے گا, کہ پوچھ لیجئے گا وہاں جا کے کہ مولا علی کس سے افضل ہیں اور کس سے افضل نہیں, کیا تمام انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں. تو بہرحال ہم نے اس کے اوپر علمی حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا, عقلی حوالے سے بھی بتا دیا. اور یہاں پر ایک اور اعتراض کمنٹس میں آ سکتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام ایک جنگ میں جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے مولا علی کو موسیٰ اور ہارون والی نسبت دی اپنے سے, تو یہاں پر بھی انہوں نے موسیٰ اور ہارون والی نسبت دی. یعنی نبی علیہ السلام نے تمثیلاً ان کو یہ بات کہی کہ میں تمہیں پیچھے اس طرح ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے حضرت موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. لیکن یہ روایت ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے کبھی پہلے بیان نہیں کی, اور مولا علی کی شان میں بیان کرتے ہیں یہ روایت. تو کیا نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی کوئی ایسی بات کہی کہ تم تمام انبیاء سے افضل ہو؟ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. آپ یہ دیکھیے نا کہ اب یہاں پہ کسی نے کبھی یہ کمپیریزن کیا کہ موسیٰ اور ہارون میں سے افضل کون ہے؟ ظاہری طور پہ تو یہی کہیں گے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مشن کے لیے لیڈ کروا رہے ہیں.
لیکن کسی نے آج تک اس کے اوپر اس طرح کی کوئی نمبر گیم نہیں کی کہ وہ کہے کہ فلاں نبی افضل ہے، فلاں افضل نہیں ہے، یا امتی فلاں نبی علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں. تو اس لیے یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مولا علی کے اس ارشاد کی روشنی میں جو نہج البلاغہ کے اندر بھی ہے، کوشش کریں گے اسکرین شاٹ ملا تو وہ بھی لگا دیں گے، کہ مولا علی نے 2 گروہوں کو بہت ڈرایا کہ میرے بارے میں 2 گروہ جو ہیں وہ ہلاکت کا یا بربادی کا شکار ہوں گے، ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا اور ایک بغض اور جھوٹ میں افطرا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والا. تو اب ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کیا ہم محبت میں حد سے بڑے ہوئے ہیں کہ ہم انبیاء سے بھی افضل اور پھر اللہ کے قریب، یا کہیں اور غالیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں مولا علی کو، یا پھر ہم نفرت میں اتنا حد سے گرے ہوئے ہیں کہ ہم جناب یا حد سے بڑے ہوئے ہیں کہ ہم مولا علی کی تنقید شروع کر دیں معاذ اللہ. تو ہمیں ایک وہ رستہ اختیار کرنا ہے جو مولا علی کا رستہ تھا، جو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا. مولا علی کچھ ایسا نہیں بتا کے گئے، نبی علیہ السلام کچھ ایسا ہمیں بتا کے نہیں گئے، قرآن اور حدیث اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا کے گئے. تو پھر ہم کیسے آج اس طرح کے عقیدے بنا کر اس کے اوپر فرقہ واریت کو چمکانے کی کوشش کریں؟ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں مولا علی کی محبت عطا کرے، لیکن ہمیں غلو سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.